نہایت محترم فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد اور ڈائسیزن یوتھ کمیشن کے تعاون سے سینٹ میریز اکیڈمی فار گرلز میں 5 روزہ یوتھ کانگریس اور فیسٹیول کا آغاز کیا گیا، جس میں اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کے تمام پیرشز سے یوتھ نے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز 29 ستمبر 2021 بروز بدھ کو فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے ربن کاٹتے ہوئے کیا، جس کے ساتھ یوتھ کانگریس کی شمع بھی روشن کی گئی اور فوکلاری کمیونٹی کے نوجوانوں نے تمام شرکاء کو خوش آمدید کیا۔ اس موقع پر بشپ آف اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد اور ڈائسیزن ڈائریکٹر یوتھ کمیشن ریورنڈ فادر اینتھن الیاس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے نوجوانوں کی ہمت بندھائی اور انہیں ہر شعبے میں آگے بڑھنے کی تلقین کی۔ میرے پیارے نوجوانوں، آپ کو اکٹھا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سب سے پہلے تو ہم سب مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہیں اور بپتسمے کے سیکرامنٹ کے وسیلے سے ہم سب بطور نوجوان بھی اس مشن میں شامل ہوتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کا مشن تھا، جو کلیسیا کا مشن ہے اور جو بپتسمہ کے سیکرامنٹ کے وسیلے سے ہم سب کا مشن ہے۔ پروگرام کے پہلے دن یوکرستی جلوس کا اہتمام کیا گیا، یوتھ کانگریس کے دوسرے دن اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کی سطح پر ہونے والے کرکٹ میچ کا فائنل میچ بھی کھیلا گیا، جس میں فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد، پارلیمانی سیکریٹری شیخ راشد شفیق، حماد الرحمان لودھی، چیئرمین امن کمیٹی اور بہت سے مومنین نے بھرپور شرکت کرتے ہوئے نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں اور خاص طور پر موجودہ دور میں نوجوانوں کا آگے بڑھنا بہت اہم ہے۔ ہمارے پاکستانی نوجوانوں کا، مسیحی نوجوانوں کا اور نوجوان جو کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے ملک اور قوم کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور کھیل ایک ذریعہ ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ کرکٹ کا ٹورنامنٹ منعقد کرنے کا مقصد کھیل کے ذریعے سے نوجوانوں کی تربیت کرنا ہے۔
میں نوجوانوں کے لیے نہایت اہم سیشن مقرر کیا گیا جس کا موضوع کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تھا۔ اس خصوصی سیشن میں ریورنڈ فادر سرفراز سائمن نے نوجوانوں کو پاکستان میں اقلیتوں سے متعلق نشستوں پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی میدان میں ترقی ہی آگے بڑھنے کا واحد ذریعہ ہے۔ یوتھ کانگریس کے چوتھے دن مختلف پیرشز سے تقریباً 800 نوجوانوں نے پروگرام میں شرکت کی جس کا آغاز پاک ماس کی قربانی سے ہوا۔ اس موقع پر فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے اپنے واعظ میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ زندگی کے میدان میں ترقی کرتے ہوئے کلیسیا اور خاندان کا نام روشن کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب کچھ دعا، محنت اور مستقل مزاجی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آپ اس قوم میں، ملک پاکستان میں وہ کردار ادا کریں جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا۔ ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز اعتماد میں ہمارے آباء و اجداد۔ آج ہمیں زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنی جگہ خود بنانے کی ضرورت ہے محنت کر کے۔ کوئی فرشتے جو ہے وہ ہمارے لیے نہیں آئیں گے یا کوئی جادو کی چھڑی کسی کے پاس نہیں کہ آپ کو جو ہے وہ بلند مقام تک پہنچا دیں۔ آپ نے محنت کر کے آگے بڑھنا ہے، آپ نے اپنے خاندان کی تقدیر کو بدلنا ہے، آپ نے کلیسیا کی تقدیر کو بدلنا ہے، آپ نے مسیح قوم کی تقدیر کو بدلنا ہے۔ پاک ماس کے بعد مسٹر فریاد فرانسس اور مسز سائکا فریاد نے پروگرام کا تعارف دیتے ہوئے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے شام میں یوتھ کراس پروسیشن کی رہنمائی کی جس کے بعد تمام شرکاء کو یوکرستی سجدہ کی عبادت میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی اور فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے تمام شرکاء کو موقع فراہم کیا کہ وہ اعتراف کا ساکرامنٹ حاصل کریں۔ یوتھ کانگریس کے چوتھے دن سماجی شام میں مشتاق فیصل آبادی لوک فنکار نے بھی اپنے لوک گیتوں کے ذریعے یوتھ کانگریس کی شام کو مزید خوشگوار بنایا۔ اکتوبر بروز اتوار مسٹر کامران ستار کاریتاس راولپنڈی پاکستان نے ایویلویشن سیشن کے ذریعے پروگرام کا جائزہ لیا۔ یوتھ کانگریس کا اختتام پاک ماس کی قربانی سے ہوا جس کی قیادت ڈائسیزن ڈائریکٹر یوتھ کمیشن ریورنڈ فادر اینتھن الیاس نے کی اور پاک ماس کی قربانی کے بعد انہوں نے فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کے اس قدم کو سراہتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آخر میں شرکاء اور کمیٹی ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شرکاء میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ یوتھ کانگریس کو منعقد کیے جانے کا مقصد نوجوانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھنے کی تلقین کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔
Ave Maria Catholic TV reporting point.